عبادت کے لیے بنایا اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے امام الہدا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا، اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت اور اپنی حمایت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین جناب خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کا انتہائی اہم عنوان جو توحید قادر مطلق کے بعد خصوصی اہمیت کا حامل ہے، وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان اور ان کی نسبت سے ہمارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا بیان ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کا ذکر کیا اور بندگی کے تمام طریقے اور آداب کو اپنی ذات کے ساتھ بستہ کرنے کا حکم دیا، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید العرب والعجم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور آپ کے شرف کو پہچاننے کا بھی حکم دیا، آپ کی محبت کا حکم دیا، اور بہت سی ایسی باتوں کا حکم دیا جس کا اللہ کے فضل و کرم سے بیان آپ حضرات کے سامنے کرنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور انسان کو سرزمین جس کے اوپر بھی وہ رہتا ہو اس کے اندر ممتاز بھی کر دیتی ہے، بلند بھی کر دیتی ہے۔ جو بندہ آپ کے اسوے سے انحراف کرتا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ یا تو فتنے کا نشانہ بن جاتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے دردناک عذابوں کو تیار کر دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع یہ انسان اسے کرنا تو چاہتا ہے، لیکن بہت سی رکاوٹیں اس کے راستے میں حائل ہو جاتی ہیں۔ کہیں بزرگوں کی اندھی تقلید ہے، کہیں پر غلط دوستوں کی صحبت ہے، کہیں پر آباء و اجداد کا چلن ہے۔ یہ رکاوٹیں ہیں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں، اتباع کے راستے میں حائل ہیں۔ کہیں پہ نیت کا کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، یہ بھی انسان کو راہ ہدایت سے بھٹکانے والی بات ہے۔ کہیں پر غلط قسم کے پراپوگنڈے کا شکار لوگ کہ انسان کو آپ کے اسوے کے ساتھ رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے، کہ جب رب نے اپنے قرآن کو اتار دیا کیا وہ قرآن سے بھی افضل ہے ان کی بات؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے قرآن سے افضل کی بات نہیں، بلکہ آپ کی بات تو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، الفاظ القرآن کا مقام بلند ہے الفاظ حدیث سے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضرت رسول اللہ کا کلام ہے، لیکن آئینی طور پہ فرق نہیں، قانونی طور پہ فرق نہیں، تشریعی طور پہ فرق نہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کی بات ہے اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہوا الہام ہے، یہ بھی اللہ کی نازل کردہ وحی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کافر فقط قرآن کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ وہ حدیث طیبہ کا بھی انکار کیا کرتے تھے۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا ذکر کیا، وہاں پہ کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ فقط کتاب کی تعلیم نہیں دینے والے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دینے والے ہیں۔ آپ نے فقط قرآن کی تعلیم نہیں دی بلکہ شرح قرآن کو بھی کرنے والے ہیں۔ چنانچہ یہ ہمارا عقیدہ اٹل ہے اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں۔ قرآن مجید کے باب میں غلام احمد قادیانی کی بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب کے اندر آغا خان کی بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب میں علماء کی ہر بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب میں ائمہ مجتہدین کی ہر بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب میں ائمہ اربعہ کی ہر بات حجت نہیں۔ کئی باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہر بات حجت نہیں۔ قرآن مجید کے باب میں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہر بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب میں ابن کثیر اور ابن قیم کی ہر بات حجت نہیں، قرآن مجید کے باب میں حضرت شاہ ولی اللہ کی ہر بات حجت نہیں۔ اس لیے کہ ائمہ اربعہ بہت بلند مقام پہ ہیں، ائمہ محدثین بھی بہت بلند مقام پہ ہیں، حضرت شیخ الاسلام کا مقام بھی بہت بلند ہے، حضرت شاہ ابن قیم کا مقام بھی بہت بلند ہے، حضرت شاہ ولی اللہ کا مقام بھی بہت بلند ہے، لیکن دلیل کی روشنی میں اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ دلیل کی روشنی کے اندر اس کو راجع یا مرجوع قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جس کی ہر بات حجت ہے، جس کی ہر بات دلیل ہے، جس کی ہر بات آئین ہے، جس کی ہر بات قانون ہے۔ وہ ہستی مصطفیٰ کی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کائنات کے اندر آپ کی بات کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کے لبوں سے نکل جانے والی بات شریعت ہوتی ہے۔ آپ کے الفاظ عام الفاظ نہیں۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی بات سے اوپر اپنی بات کو کرنا جائز ہی نہیں، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا جائز ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ جو اس سے آگے نکلنے کی بات کرے گا وہ تو برباد ہو جائے گا۔ جنہوں نے حضرت اقدس حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں ساری رات عبادت کی بات کی تھی اور سارا سال روزوں کی بات کی تھی اور ساری زندگی نکاح نہ کرنے کی بات کی تھی، یہ سوچتے ہوئے وہ تو بہت اعلیٰ ہیں، ہم عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہ کریں؟ تو حضرت آقا نے کہا تھا جو میری سنت سے ہٹ جاتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے حضرت رسول اللہ کی بات آئین ہے، قانون ہے، حجت ہے، دلیل ہے، اور اس سے انحراف کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آقا علیہ السلام اصل میں تو اسی دین کے علمبردار ہیں جو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک سب انبیاء کا دین تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ کہف میں یہ بات کہنے کا حکم دیا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، میں نے کوئی انوکھی دعوت تو نہیں لے کے آیا، میں کوئی ایسی بات تو نہیں لے کے آیا جو آج سے پہلے رسولوں نے نہ کی ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ سارے انبیاء بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، حضرت اقدس حضرت رسول اللہ بھی توحید کی دعوت دیتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، جہاں پر دیگر عوامل، دیگر اسباب جو اتباع دین اور اتباع رسول کے راستے میں رکاوٹ ہیں،
ان اسباب میں سے ایک سبب زندگی میں آنے والی ابتلائیں اور آزمائشیں بھی ہیں. صدا کا خوف، دنیاوی پکڑ کا خوف، دنیا میں دبائے جانے کا خوف. حضرات گرامی قدر، یہ خوف جو ہوتا ہے کئی مرتبہ انسان کو دین کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا فما من علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم. موسیٰ کی دعوت تو سچی تھی، موسیٰ کی دعوت تو بے عیب تھی، موسیٰ کی دعوت تو سونے کی طرح چمکدار تھی، موسیٰ کی دعوت تو صراط مستقیم کی دعوت تھی. پھر کیا ہوا؟ فما من علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم. لیکن موسیٰ کی دعوت کو فرعون کے خوف سے اس کی قوم کے چند لوگوں نے مانا، باقی لوگ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ فرعون اتنا ظالم ہے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تو بیٹوں کو ذبح کر دیتا ہے، عورتوں کو چھوڑ دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، لیکن اس دور کے اندر بھی استقامت کی ایک چٹان تھی، استقامت کی ایک عظیم الشان تصویر تھی. وہ کوئی اجنبی نہیں بلکہ فرعون کی اپنی بیوی تھی، سیدہ آسیہ. سیدہ آسیہ نے حضرت موسیٰ کے پنگھوڑے کو محل کی طرف آتے دیکھ کے بڑے عجیب الفاظ کہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو شاید وہ الفاظ ہی پسند آ گئے. کہا قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا. اللہ نے اپنے پیغمبر کے ساتھ جب آسیہ کی محبت کو دیکھا تو اس کے دل کو ایمان کے لیے کھول دیا. آسیہ مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی. فرعون تو اپنے آپ کو الہ کہتا تھا اور خود اصل میں دہریہ تھا. اس نے کہا تھا مجھے لگتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام جھوٹ بولتے ہیں، حامان میرے لیے بہت اونچا محل بناؤ، میں اس محل کے اوپر چڑھ کے موسیٰ کے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے موسیٰ ہمیں دھوکہ دیتا ہے. لیکن آسیہ کے دل کو اللہ نے توحید کے لیے کھول دیا. جس کے دل کو چاہے اللہ توحید کے لیے کھول دے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. جس کو اللہ گمراہ کر دے کون ہدایت دے سکتا؟ جس کو اللہ ہدایت دے دے کون گمراہ کر سکتا؟ ایسے لوگ گزرے ہیں دنیا میں جو ارتداد پہ تھے، کفر پہ تھے، زندیق تھے، لیکن اللہ نے فضل عظیم فرمایا مسلمان ہو گئے. یوسف ایسجس نے تو مصری مسلمان تاجر کو عیسائی بنانے کا سوچا تھا، لیکن اللہ نے اس کو مسلمان بنا دیا. وین کلیورن نے تو قرآن مجید کو زہریلی کتاب کہا تھا، لیکن مطالعہ سیرت نے اس کو بھی مسلمان بنا دیا. اور اس کے مد مقابل قسیم کا عبداللہ لوگوں کو جوانی کے اندر توحید کی دعوت دیتا رہا اور اتباع سنت کا سبق پڑھاتا رہا. لیکن من یضلل فلا ہادی لہ، جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہو، گناہوں کی پکڑ ہو، بری صحبت کی پکڑ ہو، غلط لٹریچر کو پڑھنے کی پکڑ ہو، عبداللہ قسیمی اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو گیا، دہریت کا لمبردار بن گیا. اور اس وقت اس کا نام بابا دہریت کے طور پہ عربوں کے اندر دہریت کے لمبردار کے طور پہ یاد رکھا جاتا ہے. اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے اسلام کے دامن میں ڈال دے، اور جس پہ اس کی نظر رحمت نہ رہے وہ کفر کے دامن میں جا گرے. لیکن ایک بات طے ہے جو پہلے بھی آپ کے سامنے کی ہے، والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
جو اس کے راستے کے اندر مخلص ہو کے محنت کرتا ہے اس کو نہیں چھوڑتا، وہ اس کو پکڑ لیتا، اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جو خواہشات کی روح میں بہہ جائے، جو غلط نظریات کی روح میں بہہ جائے، جو اس کو بھول جائے، وہ اس کو بھول جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایسا نہیں ہوتا کہ جدوجہد کرنے والا راست باز مخلص ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بھٹکا دے۔ سیدہ آسیہ نے موسیٰ کے بچپنے کو بھی دیکھا تھا، جوانی کو بھی دیکھا تھا، اس کو پتا تھا موسیٰ سچا ہے، ہارون سچے ہیں۔ آسیہ ایمان لے آئی، بہت ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا، یہاں تلک کہ سولی کے اوپر لٹکایا گیا۔ حضرات گرامی قدر، یہاں لوگ معمولی تعلقات اور معمولی پی آر کے لیے اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ سیاستدانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر، بڑے چودھریوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے برباد ہو گئے، ان کی صحبت میں بیٹھ کے پہلے داڑھی کاٹی پھر مون بھی لی، پہلے بیوی باپر تھی پھر دوپٹے بھی آ گئی، پہلے گھر میں ساز نہیں تھا پھر ساز بھی آ گیا، صحبت کے اثرات آ گئے۔ لیکن وہ کتنے بڑے اللہ والے ہوتے ہیں جو نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں لیکن توحید کو ٹھکرانا گوارا نہیں کرتے۔ آسیہ خاتون اول تھی، پورے ملک کے اندر ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اللہ نے کمال عطا فرمانا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مرد تو بہت کامل گزرے، لیکن عورتوں کے اندر مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، حضرت خدیجہ اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کمال عطا کیا، اور اسی حدیث میں الفاظ کہے، اور عائشہ کی فضیلت جہانوں کی عورتوں پہ ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت باقی کھانوں کے اوپر ہو۔ حضرات، یہ کمال والی عورتیں جنہوں نے حقیقت کو پا لیا، جو حقیقت کو پا لے اصل کامیاب وہ ہوتا ہے۔ جو حق کو ٹھکرا دے وہ ناکام ہے، جو حق کو پا لے وہ کامیاب ہے۔ آسیہ کو ابتلاؤں کے بعد، اذیتوں کے بعد جب ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی تو آسیہ نے الفاظ کہے تو کیا کہے۔ سولی کے اوپر لٹکی ہوئی آسیہ کیا کہتی ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیری توحید کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، محلات کو چھوڑ دیا، دنیا کی ناد و نعمت کو چھوڑ دیا، لیکن اب ایک ہی دعا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اے میرے پروردگار، جنت میں اپنے پاس ہی کوئی چھوٹا سا گھر دے دینا، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے فرعون اور اس کی ابتلاؤں سے اب بچا لینا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ دعائے استقامت مانگتی ہے آسیہ، اللہ ظالموں کی قوم سے نجات دے دینا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری وقت میں آسیہ کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا اور کہا وہ اپنے محل کی زیارت کر لے۔ حضرات گرامی قدر، ابتلاؤں کے مقابلے پہ سینہ صبر رہنا یار کسی کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں خدود کی بستی کا ذکر کیا، جو ایک بچے کی دعوت پہ ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی تھی۔ بچے کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی گئی، سمندر کی لہروں کی نظر کرنے کی کوشش کی گئی۔ تفصیلی لمبا واقعہ ہے، پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، لیکن بچہ ہر جگہ سے بچتا رہا، یہاں تک کہ بچے کو کیا سوجی، اس نے کہا قوم کو جمع کیا جائے، میں اپنے قتل کی تدبیر خود بتلاؤں گا۔ تیر کو پکڑا گیا، بسم ربی ھذا الغلام، اس بچے کے رب کے نام کے اوپر اس تیر کو چھوڑا گیا۔ بچہ شہید ہو گیا، لیکن پوری کی پوری قوم مسلمان ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، اس بستی سے
دعوت توحید کی وجہ سے کتنا انتقام لیا گیا، خندقوں کو آگ سے بھر دیا گیا، آگ کے اوپر ان کو پھینک دیا گیا، لیکن اپنی آنکھوں سے اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے والے پھر لوگ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کو ان کے اوپر اتنا پیار آیا، کہا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان سے انتقام اس لیے لیا گیا کہ انہوں نے عزیز و حمید کے پیغام توحید کو سننے کے بعد اس کی دعوت توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی اور آپ کی اپنی ذات اقدس کو اس سے قبل بہت بڑی اذیتوں کا نشانہ بننا پڑا، لیکن وہ جو استقامت کی چٹان تھے، وہ جو عزم و ہمت کے پہاڑ تھے، ان کے پایہ ثبات میں کسی قسم کی ڈگمگاہٹ پیدا نہیں ہوئی۔ حضرات گرامی قدر، سینے کے پسنگے گراں کو رکھ کے اور جلستی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کر بلال کے الفاظ کیا ہے، احد احد، دعوت توحید کو نہیں چھوڑا جا سکتا، مصطفیٰ کی غلامی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہر چیز تج کی جا سکتی ہے لیکن حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مد مقابل ایسی باتیں بھی ملتی ہیں، آج کل کی سوسائٹی کے اندر بھی ملتی ہیں۔ تہجد گزار تھا، شب زندہ دار تھا، معمولی جھٹکا برداشت نہیں ہوا، جھٹکے سے نکلا، ڈائریکشن ہی بدل گئی، علماء کی محبت ہی بدل گئی، مسجدوں کی محبت ہی چھوڑ دی۔ حضرات گرامی قدر، کئی لوگ پیسے کے ساتھ اور عہدے کے ساتھ بدل جاتے ہیں اور کئی لوگ ظلم و ستم کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔ کوئی لالچ کے مقابلے میں گر جاتے ہیں، کوئی خوف کے مقابلے کا سامنا نہیں، کوئی خوف کے مقابلے کے اوپر سرنڈر کر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ ائمہ اس بات کے اوپر شاہد ہے کہ جن جن لوگوں نے ائمہ دین میں سے رسول اقدس حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سننے کے بعد اور آپ کے پیغام کو سننے کے بعد جتنی بھی ابتلائیں پوری ہندہ پشانی سے برداشت کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے انتہائی بلند مقام کے اوپر فائز ہیں، امام دار الہجرہ ہیں، موطا امام مالک کی ترتیب دینے والے ہیں، مرتب کرنے والے ہیں، حدیث رسول کے عظیم الشان مبلغ ہیں۔ خلیفہ وقت نے فتویٰ دے رکھا ہے جبری طلاق جائز ہے، اس لیے کہ جبری طلاق کو جائز قرار دے کہ جبری بیعت کی راہوں کو بھی خلیفہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ حضرت امام مالک نے کہا جبری طلاق بھی جائز نہیں، جبری بیعت بھی جائز نہیں۔ حضرت امام مالک کو گرفتار کیا گیا، گلے کے اندر جوتوں کے ہار کو ڈالا گیا، چہرے کو کالا کیا گیا، شہر مدینہ میں پھرایا گیا۔ حضرت امام مالک کے الفاظ ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بن گئے، کہا من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ میں انس کا بیٹا مالک ہوں۔ میرے پہ آنے والی ابتلا کی وجہ کوئی میری خواہشات نہیں، میرا جرم نہیں۔ ہونے نہ کردائم، حضرت علامہ شہید پڑھا کرتے تھے، ہونے نہ کردائم کسیرا نہ کشتائم، ہم نے نہ خون بہایا ہے، ہم نے نہ قتل کیا ہے، ہمارا جرم فقط اتنا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے سے محبت کی ہے، ہم نے تیرے قول سے پیار کیا ہے، تیری حدیث کے ساتھ دل کو لگایا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ حل کے قرآن میں خلیفہ وقت کے جبر کا نشانہ بنے۔ باقی لوگوں نے اپنی اسکن سیو کرنے کے لیے اپنے آپ کو خلیفہ وقت کے فتوے کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا، لیکن احمد ابن حنبل کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ کسی کہنے والے نے کہا اگر ہاتھی کو بھی اتنا مارا جاتا تو ہاتھی بھی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا، لیکن حضرت امام احمد ابن حنبل، ہتھکڑی کو پہننے والا، پیروں میں بیڑیوں کو ڈالنے والا اور اس مشن کا اعلان کرنے والا،
کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ اپنے تعلق کو نہیں توڑا جا سکتا. قرآن مجید کو کلام اللہ کہتے رہیں گے, اسے مخلوق نہیں مان سکتے. حضرات گرامی قدر, بڑے بڑے لوگوں نے حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کہا, احمد اکیلے رہ گئے ہو, جمہور نہیں بلکہ سب کے سب وہاں پہ چلے گئے. تو حضرت احمد ابن حنبل نے کہا, فرق اس دن واضح ہوگا جس دن جنازوں کو اٹھایا جائے گا. حضرت امام احمد ابن حنبل کے جنازے میں بعض راویوں اور بعض مورخین کے مطابق 20 لاکھ اور بعض کے مطابق 12 لاکھ افراد ان کے جنازے میں شریک ہوئے, اور جنازے کی عظمت اور شان و شوکت کو دیکھ کے 20,000 عیسائی مسلمان ہو. حضرات گرامی قدر, تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے لوگوں کے ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا. حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دلی میں حدیث پڑھاتے تھے, لوگ پتھر مارتے تھے, لیکن آپ حدیث پڑھاتے رہے. حضرات گرامی قدر, آپ کے پاس غزنہ سے غزنہ کا شہزادہ خاندان غزنویہ کا سر حیل عبداللہ غزنوی آپ سے حدیث کو پڑھنے کے لیے آیا. افغانستان سے نکلنے کی وجہ کیا بنی اس کی, اس بات کے اوپر غور کیجئے. حضرت عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ تشہد کے اندر اپنی انگلی کو اٹھایا کرتے تھے. رفع سبابہ کے مسئلے کے اوپر غزنہ کے حاکم نے کہا, اگر غزنہ میں رہنا ہے عبداللہ تو اپنی انگلی کو نیچے کرنا ہوگا. عبداللہ نے کہا, غزنہ میری ماں کا شہر ہے اور غزنہ میرے باپ کا شہر ہے, اور اس کی گلیوں کے اندر سے بچپنے کی خوشبو آتی ہے, لیکن حدیث مصطفیٰ کی خاطر غزنہ نہیں بلکہ دنیا کو چھوڑنا گوارا کر سکتا. حضرات گرامی قدر, اتباع سنت کی وجہ سے عبداللہ نے افغانستان کو حیرباد کہہ دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ جس کو حدیث مصطفیٰ سے محبت ہوتی ہے وہ بادشاہوں کے چہروں کو نہیں دیکھتا, وہ صدر کی صدارت کو نہیں دیکھتا, وہ وزیر کی وزارت کو نہیں دیکھتا, وزیر اعظم کی وزارت عظمیٰ کو نہیں دیکھتا, گورنر کے چہرے کو نہیں دیکھتا, سلطان وقت کی پیشانی پہ پڑنے والے بلوں کو نہیں دیکھتا. نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر, کئی لوگ معمولی دباؤ کی وجہ سے پورا کا پورا حلیہ تبدیل کر لیتے ہیں, پوری بودوباش کو بدل لیتے ہیں, ٹرینڈ بدل لیتے ہیں, انداز زندگی بدل لیتے ہیں. حضرات, اللہ نے سورہ عصر میں کامیابی کے 4 ارکان کا ذکر کیا. تمام لوگ گھاٹے میں ہیں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, مگر ایمان لانے والے, عمل صالح کرنے والے, وتواصوا بالحق, اور حق کی وصیت کرنے والے, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی وصیت کرنے والے, وتواصوا بالصبر, صبر کی تلقین کرنے والے. بڑی عجیب بات لگتی ہے کہ 3 باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں, چوتھی بات اس کے ساتھ کیسے جڑ گئی؟ ایمان اور عمل صالح, تلقین حق اور تلقین صبر کا کیا مطلب ہے؟ تلقین صبر کا مطلب یہ ہے, جب حق کی آواز اٹھائی جائے گی لوگ گالیاں دیں گے, جب حق کی بات کی جائے گی لوگ تانے دیں گے, جب حق کی بات کی جائے گی لوگ برا بلا کہیں گے, جب حق کی بات کی جائے گی جیلوں میں جانا پڑے گا, جب حق کی بات کی جائے گی پکڑ دکڑ ہوگی, جب حق کی بات کی جائے گی پھانسی کے پھندوں کو قائم کیا جائے گا. لیکن ایمان اور استقامت کے اوپر وہی لوگ کاربند ہوں گے جو حق کے ساتھ ساتھ صبر کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے جب لوگوں کو حق کی تلقین کرو, ساتھ صبر کی بھی تلقین کیا کرو, کہ دعوت حق کو قبول کرنے والے ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں
اس دعوت کے اوپر چلتے ہوئے ابتلاؤں کا سامنا کرنا پڑے تم حق کو چھوڑ دو. حضرت علامہ شہید نے یہ واقعہ بیان کیا کہ قافلہ آزادی کی روانگی کے وقت حضرت سید اسماعیل شہید کے پاس ایک بہت خوبصورت جوان آیا اور اس نے کہا میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے. تو حضرت شاہ اسماعیل شہید نے کہا میدان جہاد میں یہ پھول سے گھال مرجھا جائیں گے، اور میدان جہاد کے اندر دن کو روزے اور راتوں کو تہجد کی نماز کی ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. پھر نرم بچھونا نہیں ملے گا، پھر مرگن گدائیں نہیں ملیں گی. پہلے ان باتوں کو سمجھ لو، اس کے بعد ہمارے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ تیار ہو جاؤ. تو اس جوان رانا نے کہا شاہ صاحب آپ نے کون سی بات نہیں بتلائی ہے، یہ ساری باتیں تو میری ماں نے مجھ کو یہاں آنے سے پہلے بتلا دی تھی. حضرات گرامی قدر، آج اتباع سنت کے راستے میں بہت بڑی حائل رکاوٹ یہی ہے کہ جہاں پہ ابتلا کی بات آتی ہے، جہاں پر آزمائش کی بات آتی ہے، جہاں پر طعن و تشنیع کی بات آتی ہے، لوگ حق سے منحرف ہو جاتے ہیں. ہم گورنمنٹ کالج کے اندر ایف ایس سی کے دورے پڑھا کرتے تھے، نئی نئی داڑھی اتر رہی تھی، جس نے پاس سے گزرنا کہنا صوفی صاحب کہاں جا رہے ہو، مولوی صاحب کہاں جا رہے ہو. یہ صوفی صاحب یا مولوی صاحب کہنے کا مقصد اگلے بندے کو ڈسکریج کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں سنت کا جو جذبہ پیدا ہوا سنت رکھنے کا وہ اس سے ہٹ جائے. کوئی عورت برقع پہننا شروع کر دے، سٹون ایج میں جا رہی ہو، پتھر کے دور میں جا رہی ہو، بیکورڈ ہو رہی ہو، یہ کیا تماشا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کی استقامت کا ذکر کیا اور کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. اہل ایمان جو ہوتے ہیں وہ طعن و تشنیع سے گھبرانے والے نہیں ہوتے، وہ کسی کی ٹشکر سے، کسی کی ڈسکریج کرنے والے الفاظ سے لیٹ ڈاؤن ہونے والے نہیں ہوتے. نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی ہے تو حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر، اس لیے انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے راستے کے اوپر چلے تو اس کو ڈٹ جانا چاہیے، اس کو صبر قائم اور دائم ہو جانا چاہیے، اور ایمان کے راستے پر آنے والی، اتباع رسول کے راستے میں آنے والی جتنی ابتلائیں ہیں ان کو ہندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جانا چاہیے. لوگ تانا دیں وہابی ہو گیا ہے، لوگ تانا دیں یہ جناب ملوٹا ہو گیا ہے، لوگ تانا دیں یہ جناب بیکورڈ ہو گیا ہے، لوگ تانا دیں یہ جناب صوفی بن گیا ہے، لوگ تانا دیں یہ مسیتڑ بن گیا ہے. یہ تانے نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے لیے تمغے ہیں. ہمیں ان باتوں کے لیے آمادہ و تیار رہنا چاہیے اور ان باتوں کے اوپر چل ہی کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صحیح معنوں میں چلنے کے قابل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کامل جنت کی شاہراہ ہے، صراط مستقیم ہے. اللہ رسول کے ساتھ منسوب ہونا کہ ہم اللہ کے بندے رسول اللہ کے نوکر ہیں، یہ بہت بڑے اعزاز کی اور افتخار کی بات ہے. جو بندہ اس کے علاوہ کسی اور نسبت کے لیے لڑتا جھگڑتا ہے وہ در حقیقت اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے. میں میاں صاحب کا سپاہی ہوں، میں خان صاحب کا سپاہی ہوں، میں بھٹو کا سپاہی ہوں. حضرات گرامی قدر، یہ ساری کی ساری
کوششیں کاوشیں ان اللہ کسی قسم کے فائدے کی باتیں نہیں. فائدہ جب ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوں گے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر اور سپاہی ہوں گے. حضرات گرامی قدر، ہماری زندگی، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہمارے جملہ وسائل اور توانائیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے صرف ہونی چاہیے. اتباع رسول کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں حائل ہیں، جن میں آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے، جس میں سیاسی مذہبی رہنماؤں کی اندھی پیروی ہے، جس میں دوستوں کی بری صحبت ہے، جس میں اخلاص کی کمی ہے، جس میں حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید کے ساتھ اس کو حجت نہ سمجھنا ہے. اور اسی طرح میں نے آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم نقطے کی طرف آپ کی رہنمائی کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے راستے میں حائل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ انسان کو کئی مرتبہ ابتلاؤں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حضرت خبیب کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. وہ جہاں پر قید تھے وہاں پر عورت نے اس بات کی گواہی دی، جو کفار کی عورت تھی، کہ میں نے کئی مرتبہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے اس کے پاس تازہ انگوروں کے گچھے دیکھے. وہ مجسمہ استقامت، وہ عزم و ہمت کی چٹان، اس کو پھانسی کے اوپر لٹکایا گیا تو اس نے کہا تھا مجھے کوئی غم نہیں، اس لیے کہ مجھے مسلمان شہید کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابتلاؤں کا نشانہ بننا پڑا، اور اس کے اوپر حجاج نے ظلم میں اضافہ کرنے کے لیے سیدہ اسماء بنت ابی بکر کو طلب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آنے پہ آمادہ نہ ہوئی تو خود ان کے گھر پہنچا. اس نے اپنے ظلم و جبر پہ فخر کا اظہار کیا تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا تو نے عبداللہ کی دنیا کو اپنی دانست میں خراب کیا، لیکن اس نے تیری آخرت کو برباد کر دی. حجاج نے اپنے کارنامے کا ذکر کیا تو سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے کہا حضرت رسول اللہ نے بنو ثقیف کے جھوٹے کا ذکر بھی کیا تھا، اور بنو ثقیف کے ظالم کا بھی. جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا، ظالم تو ہی لگتا ہے. حضرات گرامی قدر، تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ لوگوں نے ظلم ستم کو سہنا گوارا کر لیا، لیکن حدیث مصطفیٰ کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اور اس کے برعکس مثالیں بھی موجود ہیں کہ لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کے اوپر بدلتے رہے اور دین سے دور ہوتے رہے. حضرات گرامی قدر، مومن کی زندگی اور مومن کی موت دونوں اس کے لیے راحت اور نعمت کا ذریعہ ہیں. زندگی کے اندر وہ نیکیاں کرتا ہے، ایمان کے اوپر محنت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرتا ہے، اور موت اس کو فتنوں سے اور آزمائشوں سے پناہ دیتی ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کے حصول کا اس کے ذریعے ایک راستہ مل جاتا ہے. چنانچہ مومن و مسلمان کو زندگی کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اوپر لگا دینا چاہیے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں یقیناً وہ کامیاب اور کامران ہیں. پاکستان کے حالات اس وقت ایک مرتبہ پھر ابتری کا شکار ہیں، کشمکش موجود ہے. مرنے والے چاہے عسکری اداروں کے لوگ ہوں یا کسی سیاسی جماعت کے لوگ، ان کا خون بہرحال خون ہے، اور اس خون کے بہنے کے اوپر ہمیں انتہائی کوفت اور تکلیف کا سامنا ہے. اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام کو پیدا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان کو پیدا فرما، جس کی باہر صورت اصل تدبیر ایک ہی ہے، وہی دری نبی ماری، وہی نامحکمی دل کی، اور علاج اس کا وہی آپ نشاط انگیز ایسا کی. اس کی اصل تدبیر کتاب و سنت کا نفاذ، کتاب و سنت کی بالادستی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پارٹی بازی، قوم پرستی، صوبائی اور لسانیت کے بتوں کو توڑ کر حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے لیے کام کرنے کی توفیق دے. اور یہ خون ناحق گر رہا ہے دونوں طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے ملک کو محفوظ و مامون فرمائے. انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ 1:45 کے اوپر انشاءاللہ ختم ہوا کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین.